یہ مولانا غیاث الدین صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کے لیے سجائی گئی تھی کہ ان کو ایک عرصہ دراز ہو گیا دیوا شریف میں خدمت کرتے ہوئے۔ آج 12 مئی ہے، آج ہی کے دن مولانا غیاث الدین صاحب قبلہ کو 40 سال ہو جائیں گے خدمت کرتے ہوئے دیوا شریف میں، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ افراتفری نہ کریں، رک جائیں 2 منٹ۔ دیکھیں یہ آپ لوگ کریں گے تو عوام اگر کرے گی تو ہم ان سے کیا کہیں گے، آپ بتائیں۔ یہ اگر آپ کریں گے تو عوام کرے گی تو پھر کیا مطلب ہے؟ بیٹھ جائیں نا، ابھی بیٹھ جائیے نا، ابھی جب اسٹیج دیکھیے آ جائیے پھر۔ ارے وہ کہیں پڑ جائے، وہ ایسا ڈال رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کیا بتائیں۔ ہو گیا مولانا غیاث الدین صاحب قبلہ یوں تو نیپال کے رہنے والے تھے، لیکن 40 سال کا عرصہ دراز انہوں نے بارگاہ وارث پاک میں گزارا۔ اور کیسے گزارا کہ ایک طرف آدائے دی، ایک طرف حاسدی، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود۔ وہ حضور مفتی اعظم ہند کا سچا مرید کہ تمام تر پریشانیوں کے باوجود بارگاہ وارث پاک میں پورے 40 سال وہ خدمت کرتے رہے۔ آج اسی کے عوض انہیں سکوں سے تولا جانا تھا، لیکن رب کو کچھ اور ہی منظور تھا، وہ اب رب کی رحمتوں کے سائے تلے آرام کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ بہتر جان رہے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے یہاں پر وہ لوگ بہت زیادہ ہیں جو یا رسول اللہ پکارنے کو تک شرک کہتے ہیں۔ آج سے تقریباً 28 سال قبل یہاں سے ایک بندے خدا اٹھتا ہے جسے جناب اسلم سگریٹی صاحب کہتے ہیں۔ وہ غزالی دورہ حضرت علامہ وسیع احمد وسیم صدیقی کے پاس پہنچتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں محمود آباد میں ایک ایسے عالم کی ضرورت ہے جو کسی کے بغیر سنے ہوئے خلوصاً لوجہ اللہ دین رسول کی خدمت کرے۔ حضرت علامہ وسیع احمد وسیم صدیقی صاحب نے ایک بندے خدا کا انتخاب کیا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ جب وہ بندے خدا محمود آباد کی سرزمین پر آیا تو پھر جہاں یا رسول اللہ بولنے کو شرک کہا جاتا تھا وہاں یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ وہ مسجدیں جہاں یا رسول اللہ کہا بھی نہیں جاتا تھا وہاں بھی مصطفیٰ جان رحمت کی صدائیں گونجنے لگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ماشاءاللہ۔ وہ در دیوار جہاں پر رسول اللہ کے نام پر جلوس مدح صحابہ نکالا جاتا تھا، پھر ان گلیوں میں مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کے چرچے ہونے لگے۔ عزیزان محترم، آپ بہتر جانتے ہیں کہ میری مراد حضرت علامہ مولانا نور الہدیٰ صاحب قبلہ جامعی ہیں۔ اگر وہ میری آواز سن رہے ہو تو اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان کہ اللہ۔ اگر ہم علماء کی خدمت کریں گے، یقین جانیے آج ان کے رہتے ان کی قدر کر لیجئے، کل ان کے جانے کے بعد زمانہ انہیں روئے گا۔ جماعت ہزارواری کی طرف سے ہم انہیں ایک اے سی پیش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولانا نور الہدیٰ صاحب چلیے ہے نہیں، آپ نے اعلان کر دیا، ان تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ بہرحال آپ نے دیکھا بھی عالم نوجوان حضرت محمد رضا بھائی صاحب قبلہ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میں بڑے خوبصورت انداز مولانا غلام علی صاحب، وہ ڈاکٹر صاحب کا بڑا قیمتی وقت تھا، بیٹھے تھے، 10 منٹ ان کو بلوا دیں۔ ہاں محمد رضا بھائی صاحب قبلہ نے خطاب فرمایا، ان کی زندگی کی منشا کیا جانتے ہیں؟ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، یا رسول اللہ علیہ السلام، تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ محترم، یہ عمر دیکھیے اور یہ جذبہ دیکھیے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ہر ہمارا عالم، ہر مبلغ، ہر ہمارا خطیب اگر ایسے جذبے سے ایسا جذبہ پیدا ہو جائے تو وہ دن دور نہیں کہ جو آج ایک خدا کو ماننے والی کی بیٹیاں انیک خداؤں کے ماننے والے کے ساتھ جا رہی ہیں، اگر ہر عالم کے اندر ایسا جذبہ پیدا ہو جائے تو وہ دن دور نہیں کہ ہر ایک خدا کو ماننے والی کی بیٹیاں ایک ہی خدا کے ماننے والے کے ساتھ جائیں گی۔ عزیزان محترم، آپ بہتر جانتے ہیں، میں زیادہ کچھ تو نہیں کر سکا، لیکن جماعت رضا وارث کی طرف سے ان کے انسٹیٹیوٹ کے لیے 2 کولر لے کے آیا ہوں جو حضرت کے ساتھ جائیں گے۔ اور آج میں بس آخری بات اور اس کے بعد حضرت آپ کے سامنے، جب 50 ہزار روپے میں خطابات بیچے جا رہے ہیں، جب وقت کے نام پر نذرانے طے کیے جا رہے ہیں، عزیزان محترم بڑی بات بولنے جا رہا ہوں اور اللہ اور رسول کو حاضر و ناظر جان کر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ہاں، جب ایسا عالم ہے کہ ہر کس و ناکس جسے زمانہ جانتا تک نہیں ہے وہ بھی جناب حوالے دیتے ہوئے پھرتا ہے کہ گاڑی بہت مہنگی ہے، کرایہ بڑا مہنگا ہو گیا ہے، جناب یہ میرا بارکوڈ ہے، آپ پیسے پہلے ڈال دیں تب میں دین کی خدمت کے لیے آؤں گا۔ ایک بندے خدا ہے، میرا اتفاق ہوا کہ ایک جگہ ساتھ میں حضرت کی خدمت میں حاضر تھا، وہ بندے خدا ہے
کہ پروگرام ہوا اور واپسی پورا راستہ میں ساتھ رہا، لیکن یقین جانے اللہ و رسول کو حاضر و ناظر جان کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں ایئرپورٹ تک ان کو چھوڑنے گیا، اس بندے خدا کو، واپسی آیا، صبح ہوئی، حضرت علامہ سید فاروق میاں صاحب قبلہ چشتی کا مجھے فون آتا ہے اور کہتے دیکھا مولانا کیا ہوا؟ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہا اس بندے خدا کو لوگوں نے نظر و نیاز تک نہیں پیش کی۔ میں بڑا حیرت زدہ ہوا کہ یار ایسے عالم میں جہاں لوگ نذرانے طے کر رہے ہوں، وقت کی قیمتیں لگائی جا رہے ہوں، قال اللہ قال رسول کی لوگ بولیاں لگا رہے ہوں، العیاذ باللہ، ایسے عالم میں ایسا بندے خدا کہ اس کے رویے سے تک مجھے احساس نہ ہوا۔ جب میں نے فون کیا صبح کو کہ محترم کیا یہ معاملہ آپ کے ساتھ ہوا؟ سنیں نا، دل کی دنیا بدلنے والی گفتگو ہے یار، یقیناً اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ دل کی دنیا بدل جائے ان کے ایک لمحے سے۔ تو وہ بندے خدا مجھ سے کہتا ہے مولانا جی کیا میں نذرانے کے لیے گیا تھا؟ آپ بتائیں کیا یہ بڑی بات نہیں ہے کہ وہ لوگ مجھے ایئرپورٹ سے لے کر گئے، اچھے گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا، اچھا کھانا کھلایا، میری اتنی عزت و تکریم کی، محفل انہوں نے سجائی، محفل انہوں نے سواری، لائٹ کا انتظام انہوں نے کیا، مائک کا انتظام انہوں نے کیا، اگر مجھے لے گئے بیٹھا دیا اور میں نے اگر 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ اللہ و رسول کا ذکر کر دیا تو کیا ضروری ہے کہ وہ میری خدمت کریں؟ سوچیں نا، ایسے عالم میں کوئی ملے گا آپ کو ایسا خطیب؟ کوئی ہوگا ایسے زمانے میں بھی ایسا جو یہ باتیں بولے کہ مولانا نہیں دیا تو کیا ہوا؟ آج تو لوگ لیٹرین اور باتھ روم میں جا کر لفافے گن لیتے ہیں اور 1000 روپے کے لیے جھگڑے ہوتے ہیں جناب، ہاں 1000 روپے کے لیے جھگڑے ہوتے ہیں۔ پھر میں نے جب فون کیا کمیٹی والوں کو تو انہوں نے کچھ خدمت پیش کی، واپس میں نے فون کیا تو وہ جناب مجھ پر غصہ ہو رہے تھے کہ مولانا آئندہ سے میرے ساتھ یہ سلوک مت کیجیے گا کہ کوئی میری خدمت کرے یا نہ کرے، میں اللہ و رسول کی رضا کے لیے جاتا ہوں۔ پھر عالم جانتے کیا ہوتا ہے؟ جو بات دل سے نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آج یہ دیوانوں کا ہجوم بتا رہا ہے اور وہ ذات کوئی اور ذات نہیں ہے، اس کے گھر والوں نے اس کا نام محمد امین علی رکھا ہے، محمد امین علی رکھا ہے، جسے زمانہ امین القادری کے نام سے جانتا ہے۔ کوئی ہو تو اس زمانے میں ایسا، لاؤ تو دکھاؤ تو، جو بغیر کسی لالچ کے اللہ و رسول کی دین کی خدمت کر رہا ہو۔ ماشاءاللہ، سبحان 8 دن کے بعد حضرت کا یوم ولادت ہے، سبحان اللہ، پیشگی حضرت کو یوم ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ بتائیں نا، سننا چاہتے ہیں کہ نہیں سننا چاہتے؟ میں حضرت دستبستہ معذرت کے ساتھ کی لیٹ بہت ہو گیا، ڈاکٹر خالد صاحب آپ سے بھی معذرت کے ساتھ، آج یہ وقت آپ حضرت کو دیں دیں، انشاءاللہ پھر کوئی وقت ملا تو ضرور آپ کا خطاب کرایا جائے گا۔ 10 منٹ وہاں سے بلوا دیں حضرت سے اجازت لے کر کے، جو کہ بہت وقت نکال کر کے بیچارے آئے ہیں، بہت دیر سے بیٹھے۔ ڈاکٹر خالد صاحب آپ اجازت دیتے ہیں کہ حضرت کو بلوا دیا جائے؟ سمجھے معذرت کے ساتھ، وقت بہت ہو گیا، کمر میں